جب چیزیں اور مال و متاع عزت نفس سے بڑھ کر ہو جائے اس وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کے بارے میں آج کی جو ہے وہ ویڈیو بنائی گئی ہے۔ برطانوی راج تھا ہندوستان میں، اور اس وقت ایک انگریز آفیسر جو ہے وہ دورے پہ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے جو ہیں وہ کچھ ملازمین بھی ہیں۔ وہ دورے پہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک ہندوستانی شخص کھڑا تھا، اپنے خیالوں میں محو تھا۔ تو اس انگریز آفیسر اس کے ملازمین نے اس کو راستہ دینے کا کہا، لیکن اسے پتہ نہ چلا اور اس نے راستہ نہ چھوڑا۔ تو وہ برطانوی آفیسر جو تھا وہ نیچے اترا اور اس نے کیا کیا کہ اس کو زد و کوب کیا، اس کا تھپڑ رسید کر دیا۔ تو جو ہندوستانی شخص تھا اس نے کیا کیا ہے، اس نے بھی زور سے دار ایک تھپڑ جو ہے وہ اس برطانوی آفیسر کو رسید کر دیا۔ وہ برطانوی آفیسر جو تھا وہ انتہائی تلملایا اور آگ بگولا ہوا، اور پھر کیا ہوا، وہ برطانوی آفیسر وہاں سے واپس ہوا اور اپنے سے بڑے آفیسر کے پاس چلا گیا اور اس واقعہ کی پوری جو رودات تھی اسے بیان کی، اور اس آفیسر سے کہا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس ہندوستانی کو اٹھا لاؤں اور اس کو آپ کے سامنے سزا دی جائے۔ لیکن جو بڑا ہندوستانی آفیسر تھا اس نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا، اور بلکہ اسے کہا جا کے اس سے معافی مانگو اور اسے کچھ انعام بھی دو۔ 50,000 دینار اس نے دیے اسے، جو بشرفیاں تھیں، اور ساتھ کہا کہ تم نے اسے جا کے ہندوستانی سے معافی بھی مانگنی ہے۔ خیر، اپنے سے بڑے آفیسر کی بات ماننی پڑتی ہے، تو وہ آفیسر کیا کرتا ہے، اس آفیسر سے جو رقم تھی 5,000 دینار تھے یا اشرفیاں تھیں وہ لیے ہیں، اور ساتھ جو ہے اپنے ملازمین کے ساتھ وہ اس برطانوی جو ہندوستانی شخص تھا اس کو تلاش کرتے ہیں، اور آخرکار تلاش کرنے کے بعد جو ہے وہ شخص مل جاتا ہے۔ اس سے ملتے ہیں، ملنے کے بعد جو اسے ایک تو وہ آدمی جو ہے جو برطانوی آفیسر جو ہے اس آدمی سے معافی مانگتا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ اسے 50,000 جو تھے اشرفیاں اسے دیتا ہے کہ یہ بطور معذرت جو ہے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ پہلے میں نے آپ کو تھپڑ رسید کیا تھا، میری غلطی ہے، لہٰذا اس معذرت کے طور پر جو میں آپ کو جو ہے 50,000 روپے جو ہے وہ انعام بھی دے رہا ہوں۔ وہ ہندوستانی بڑا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ ایک تو میں نے اس کا تھپڑ رسید کی ہے، دوسرا مجھ سے معافی مانگی ہے، اور ساتھ 50,000 بھی مل رہے ہیں۔ وہ بڑی خوش دلی سے قبول کرتا ہے۔ وہ برطانوی آفیسر بھی چلا جاتا ہے، ہندوستانی اپنے جو ہے وہ علاقے میں چلا جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، اس 50,000 سے ایک تو اپنا مکان خریدتا ہے، کچھ پیسے وہ سیو کر لیتا ہے، اور کچھ جو روپوں کی جو ہے وہ گاڑی لے لیتے ہیں۔ اب وہ گاڑی لے کے کیا کرتا ہے، اس گاڑی سے اپنا بزنس بڑھاتا ہے۔ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ پیسنجرز کا کام شروع کر دیتا ہے، جہاں تک کہ اس کا جو ہے وہ کام جو عروج پہ چلا جاتا ہے، وہ اپنے کاروبار کو بڑھا لیتا ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو ہیں کافی گاڑیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس کے ملازمین بھی ہو جاتے ہیں، اس کے نوکر چاکر بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ اس ہندوستانی جو علاقہ تھا وہاں پہ رہتا تھا اس کا امیتنی شخص بن جاتا ہے۔ جب کافی سال گزر جاتے ہیں تو وہی بڑا آفیسر چھوٹے برطانوی آفیسر سے کہتا ہے کیا تم جانتے ہو اس شخص کے بارے میں ابھی تک کہ نہیں جس نے اب تمہیں تھپڑ رسید کیا تھا؟ تو وہ برطانوی آفیسر کہتا ہے میں اسے قبول کر سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جاؤ پھر اس کے حالات پتہ کر کے آؤ، اس کے اس وقت حالات کیسے ہیں۔ وہ چھوٹا برطانوی آفیسر جاتا ہے، اپنے ملازم لیتا ہے، پتہ کرتا ہے کہ وہ ہندوستانی شخص کہاں رہتا ہے، اور اس کے جو حالات جو ہیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ علاقے کا ایک رئیس بنا ہوا ہے اور بڑا مالدار شخص بن گیا ہے، اور اس کے نوکر چاکر بھی ہیں۔ وہ برطانوی آفیسر جو خبریں معلوم کر کے اپنے ملازمین کے ساتھ جاتا ہے بڑے برطانوی آفیسر کے پاس، ساری رودات بیان کرتا ہے کہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک رئیس ہے، اور اس کے ملازمین بھی ہیں اور نوکر چاکر بھی ہیں۔ تو اس وقت کہتے ہیں اب اسے تھپڑ رسید کرنے کا جو ہے ٹائم ہے، اب جا کے اسے تھپڑ رسید کرو۔ وہ چھوٹا برطانوی آفیسر بڑا حیران ہوتا ہے، اب تو اس کے ملازمین بھی ہیں، مجھے زد و کوب کریں گے، مجھے ماریں گے، اب یہ کہہ رہے ہیں مجھے جا کے اس سے بدلہ لو۔ وہ بڑا برطانوی آفیسر کہتا ہے کہ تم جاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس کو جا کے تھپڑ رسید کرو، وہ کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ وہ جاتا ہے برطانوی آفیسر، اپنے 2-4 ملازم ساتھ لے جاتا ہے، اس کے ہندوستانی کو تلاش کرتا ہے،
جب وہ ہندوستانی کے پاس جاتے ہیں اس وقت اس کے پاس ملازمین بھی کھڑے ہوتے ہیں، اس کے نوکر بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس کے زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے برطانوی افیسر، اور آگے سے ہندوستانی جو تھا وہ حرکت نہیں کرتا، وہ خاموش رہتا ہے، اور اسے چہرے پہ بال تک نہیں آتا کہ میرے تھپڑ رسید ہوا ہے، آگے سے خاموش ہے۔ وہ واپس چلا جاتا ہے، تھپڑ مار کے اس کے بڑے برطانوی افیسر کے پاس سے بتاتا ہے جا کے میں نے اس کو ہندوستانی کو تھپڑ رسید کی ہے، لیکن اس نے آگے سے کوئی حرکت نہیں کی۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ یہی وقت تھا جب تم نے اسے پہلی دفعہ تھپڑ رسید کیا تھا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی سوائے عزت نفس کے، اس کے پاس غیرت ہی تھی، اس نے اپنی غیرت کی بقا میں تو یہ تھپڑ مارا ہے۔ آج کے پاس اپنی غیرت کے علاوہ اس کے اور دنیاوی مال و متاع بھی تھا۔ اس نے سوچا کہ آج اگر میں اس برطانوی کے تھپڑ مار دوں گا، ہو سکتا ہے میرے پاس میرے ساتھ کیا کیا وہ کرے گا، میرا جو بنا بنایا مال و متاع ہے وہ بھی گم ہو جائے، اور میری جائیداد ہے وہ بھی ضبط ہو جائے۔ تو اس لیے اس نے خاموشی اختیار کی۔ اس لیے کہتے ہیں جب مال و متاع اور چیزیں عزت نفس سے بڑھ کر ہو جائیں تو پھر جو ہے عزت نفس جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ جیسے اس ہندوستانی نے تھپڑ کھا لیا، اس کے لیے مال و متاع اہم ہو گیا تھا، لیکن عزت نفس کی اس کے پاس کوئی ویلیو نہیں تھی۔ لہذا ہمیشہ عزت نفس کو ترجیح دینی چاہیے، باقی اشیاء بعد میں۔ عزت نفس ہے تو انسان ہے، نہیں تو چیزوں کی پھر کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔